السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم بھائیو، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ زمین ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں میں پیدا کیا، رہنے کے لیے سب سے پہلے جو جگہ یا علاقہ دیا وہ جنت تھی۔ جنت کے گھر دیے، جنت کا لباس دیا، جنت کی نعمتیں دی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بطور سزا انسانوں کو زمین پر اتار دیا۔ اور قیامت اجتماعی طور پر انسانوں کی سزا کے ختم ہو کر دوبارہ محاسبے کا نام۔ اور موت آنا، ایک آدمی کو موت آتی ہے تو انفرادی طور پر اس کی سزا کی مدت ختم ہو گئی۔ جس انسان کو موت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قیامت واقعہ ہو گئی۔ اور ویسے جو مجموعی طور پر قیامت ہے، اس سے انسانوں کی زمین پر قید کی مدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن محترم بھائیو، اس کے بعد ایک یوم حساب آئے گا، اس کو یوم جزا بھی کہتے ہیں، بدلے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس دن پھر پڑتال کے بعد، اعمال کی پڑتال کے بعد، یا تو اس دنیا کی سزا سے بھی زیادہ سخت اور بدترین سزا میں انسان داخل ہو جائے گا، یا اللہ رب العزت اس کو معاف فرما کر دوبارہ وہ جنت عطا کر دیں گے جس سے یہ انسان نکالا گیا۔ تو جب ہم اس زمین پر وقت گزار رہے ہیں، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام پر ہیں، ہمارے پاس ہدایت آسمان سے قرآن بن کر اتری ہے۔ آپ یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ دنیا میں دو قسم کے مذاہب ہیں، ایک آسمانی دین ہے
جن کا دعویٰ ہے کہ یہ دین ہمارے پاس آسمان سے اترا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ بس دنیا میں یہ 3 مذہب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ دین ہمارے پاس آسمان سے آئے۔ نبی ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں، کتابیں ہیں جو اللہ کا کلام ہے، جبکہ آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہودیت اپنے اس دعوے پر قائم نہیں رہ سکی کہ ہمارے پاس جو کلام ہے وہ آسمان سے آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تحریف کی۔ دوسرے دین وہ ہیں جو ہیں ہی زمینی دین، ہندو مت، سکھ، بدھ مت، مجوسیت، جین مت، یہ سارے مذہب زمین پر بنے۔ یہ اصل میں ہے خواہشات کے ملغوبے، جس کا جو خواہش اور ارادہ تھا اس نے اس کو دین کا نام دیا ہے۔ تو جو تحریف ہے آسمانی دینوں میں جو یہودیت اور عیسائیت نے کی ہے، اس کی بھی بنیادی سبب یہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر میرا چلنا مشکل ہے، میں اللہ کی مرضی پر نہیں چل سکتا، میری اپنی کچھ تمنائیں ہیں، کچھ خواہشیں ہیں، کچھ ضرورتیں، کچھ رشتے اور برادری ہیں، کچھ دنیا کے امور اور معاملات ہیں۔ تو جیسے ایک علاقے کے انسان کا ذہن دوسرے علاقے کے ذہن سے مختلف ہوتا ہے، ایک قوم دوسری قوم سے مختلف ہوتی ہے، کوئی بزدل ہے، کوئی بہادر ہے، کوئی فیاض ہے، کوئی کنجوس ہے، تو بالکل اسی انداز میں ایک ایک انسان کا انفرادی طور پر مزاج مختلف ہے۔ لیکن محترم بھائیو، دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ مائی لائف اور مائی رولز، میری مرضی چلے گی، ساڈے اپنے قانون، یہ فارمولہ بندہ سوچے پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکے۔ محترم بھائیو، دنیا ہی نہیں چل سکتی بلکہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو معاشروں کو چلانے کے لیے جیسے کافروں نے بھی قانون سازیاں کی ہیں تاکہ معاشرے چل سکیں، دعویٰ سب کا ایک ہی ہے، اس کے پیچھے دھوکہ سارے آپ کو ایک ہی بات کا دیں گے، آپ کی ساری ضرورتیں ہمارا نظام پوری کر دیں گے، ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے، ہم آپ کو انصاف دیں گے، ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں جرائم نہیں ہوں گے، اگر کوئی جرم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے۔ سزا کا بنیادی تصور یہ ہے کہ سزا کے ڈر سے انسان جرم چھوڑ دے، جرم نہ ہو معاشرے میں۔ لیکن آپ بتائیں، بڑی سخت سخت سزائیں، پھانسیاں، جیلوں میں ایک لمبی لمبی مدت تک قید رہنا، عمر قید، کال کوٹھریاں، جلا وطنیاں، یہ ساری سزائیں دینے کے بعد آج آپ ایمانداری سے بتائیں، انسانوں کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھ کر کیا جرم زمین سے ختم ہو گیا؟ اگر آپ دنیا کی سزا دنیا میں ہی بتائیں گے جرم ختم نہیں ہو سکتا، اگر آپ سزا کی مدت بتائیں گے جرم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے سزا کے دنیاوی ورژن سے زیادہ بڑا تصور ہمیں آخرت کا دیا ہے کہ وہاں میرے پاس آنے کے بعد براہ راست، یہاں دنیا میں کوئی نبی ہو سکتا ہے کسی انسان کا محاسبہ کرے جب انبیاء موجود تھے، کوئی حاکم وقت کرے، کوئی تھانے دار کرے، کوئی عدالت کرے، لیکن جو آخرت کا تصور ہے اس میں اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان بولنے اور سمجھانے کے لیے بھی کوئی ترجمان نہیں ہو، براہ راست اللہ کے ساتھ کلام ہوگا۔ خود اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہیں، جو ہر سیاہ سفید کو جانتے ہیں، باریک موٹے کو جانتے ہیں، ظاہر چھپے کو جانتے ہیں، اس کے سامنے نامہ اعمال پیش ہوگا، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہ پر مہر، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ہمارا اپنا جسم ہماری داستان سنائے گا۔ پھر اس کے بعد جو تصور ہمارا عقیدے کا ہے
کہ اللہ رب العزت اگر جنت کا فیصلہ کریں گے وہ ہمیشہ کی ہوگی، جہنم کا فیصلہ کریں گے وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ لہٰذا آج انسان بیٹھ کر اس قرآن سے رہنمائی لے کر سوچتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرے نظریات کیا ہیں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے اخلاقیات کیا ہیں۔ یہ جو روزہ ہے نا جس مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے، یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا سال سے اس میں بڑا مختلف ہے یہ مہینہ، کوئی مختلف نہیں۔ آج ہمارے معاشرت میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایک تبدیلی آئی، ہم نے 3 وقت کا کھانا شروع کر دیا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد یہ تبدیلی آئی۔ ایک کا نام بریک فاسٹ رکھا، روزے کو توڑنا، یہ کھانا کھا کر آپ بتائیں گے ہمارا روزہ نہیں ہے۔ پھر دوپہر کا کھانا ہے، پھر سپہر کی چائے ہے، پھر رات کا کھانا ہے۔ یہ ایک تصور تبدیل ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے جو تصور تھا وہ یہی تھا جو آج تک بھی ہماری زبانوں پر موجود ہے کہ اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا آپ 2 وقت کی روٹی مل جائے بس اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ تو کیا رمضان میں سحری اور افطاری 2 وقت کی روٹی قائم نہیں ہے؟ وہ تو عیسائیوں کے اہل کتاب کے روزے ہیں جو 24 گھنٹے میں سے 1 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اور اہل کتاب کا جو روزہ ہے اس کا فرق سحری ہے، وہ سحری نہیں کرتے۔ ہمیں حکم دیا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم ضرور سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک صحابی کو سحری کے کھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آواز دی، کہا آ جا یہ برکت والا کھانا آ کر کھا لے۔ ایک تصورات کے ساتھ انسان بندھ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھوکا رہنے کا مہینہ، یہ ایک عام تصور ہے، اس میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ بھائی رمضان ایک تربیت ہے۔ عام طور پر یہ جو گوشت دودھ کھاتے پیتے ہیں لوگ، یہ بھی جملہ لوگ بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عارضی طور پر یہ حرام ہو جاتا ہے۔ بھائی حلال حرام نہیں ہوتا، رمضان کے فلسفے کو سمجھنا ہے۔ رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اللہ یہاں پر جھوٹ، غیبت، چوری، ہر نافرمانی چھڑوانے کے لیے تربیت کے طور پر جو حلال چیزیں ان سے روکتے ہیں تاکہ انسان رکے اور پھر غور کرے کہ اگر میں اللہ کا حکم مان کر حلال سے رک سکتا ہوں تو اللہ کا حکم مان کر حرام سے کیوں نہیں رک سکتا۔ مقصد تو حرام سے روکنا ہے، حلال سے روکنا تو اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ حلال کے لیے تو اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو۔ اللہ رب العزت حلال سے روکنے کے لیے روزہ نہیں لائے۔ محترم بھائیو، یہ جو جملہ آپ بولتے ہیں نا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، یہ عام ہے جملہ۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے گا ہر بندہ کہے گا جی عبادت کا مہینہ آ گیا جی۔ تو سچی بات یہ ہے اس جملے نے فائدہ نہیں کیا، نقصان کیا۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس جملے نے فائدہ کم کیا ہے، نقصان زیادہ کیا ہے۔ کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا پھر عبادت کرنی ہے، اور باقی 11 مہینے مسجد اس لیے ویران ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن ہی یہ بنا ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ۔ عبادت کا مہینہ ضرور ہے، عبادت کی بہار ہے، جیسے درخت پر سارا سال ہریالی رہتی ہے لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس کی ہریالی ایک جوبن پر ہوتی ہے، اس کو پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ایک خوبصورتی اس میں سے نمودار ہوتی ہے۔ تو آپ کی عبادت سارا سال کی عبادت ہو اور جب رمضان کا مہینہ ہے تو عبادت بہار کے مہینے میں داخل ہو۔ اپنے نظریات، اپنے جملے درست کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلا چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آتے ہی عشاء کی نماز میں لوگ آ جاتے ہیں، اور اگر اعلان ہو جی آج چاند نظر نہیں آیا، روزہ تراویح کل ہوگی،
تو اس عشاء کے لیے جس کے لیے کان لگا کر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نہیں آتے، کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے رمضان تو شروع نہیں ہوا، عبادت کس بات کی کروں؟ ایمانداری سے بتاؤ کیا میری آبزرویشن درست ہے کہ غلط ہے؟ جب رمضان شروع ہو گیا اب کسی نماز کا ناغہ نہیں کریں گے، راتوں کو عشاء کی نماز، صبح فجر کی نماز، پھر اضافی طور پر جو تہجد کا متبادل اس مہینے میں تراویح کی نماز ہے، ایک ایک سپارہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر پورا سن کر جسم تھکا، نیند پوری نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود فجر کی نماز مس نہیں ہوگی۔ جب نیند پوری ہے، جب تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس میں فجر نہیں پڑھی جاتی۔ اور آج کل اضافی عبادت، فرض سے اضافی عبادت کر کے فجر کی نماز سے غیر حاضری نہیں ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے یہ مہینہ عبادت کا، اس میں ناغہ نہیں ہو سکتا۔ یہی رمضان کا بالکل آخری دن جب آئے گا تو یہی کان پھر میڈیا پر لگ جائیں گے، آسمان میں نظریں لگ جائیں گی۔ پرانے وقتوں میں تو دیکھتے تھے چاند کو، لیکن آج کل سنتے ہیں چاند کو کہ جی چاند نظر آیا کہ نہیں۔ اگر چاند کا اعلان ہو گیا کہ نظر نہیں آیا تو پھر ایک دن مزید عبادت اور کریں گے، پھر عشاء بھی پڑھیں گے، پھر تراویح بھی پڑھیں گے، فجر، ظہر، عصر اور مغرب تک پڑھ کے کہیں گے جی اللہ کا شکر ہے، بہت مزہ آیا، رمضان بہت اچھا گزرا، قرآن کی خوب تلاوت کی، رات کو تراویح پڑھی، روزے رکھے، یہ کیا وہ کیا، اللہ نے چاہا، اللہ سے دعا ہے اللہ اگلا رمضان اسی طرح نصیب فرمائے۔ میں یہ کہہ کر جان چھوڑ دوں، پھر عشاء کی نماز میں نہیں آئی۔ اگر کہا جائے نہیں چاند نظر نہیں آیا، چاند نظر آ گیا تو اسی دن چھٹی ہو جائے۔ حتیٰ کہ اعتکاف کے لیے 10 دن یکسوئی لے کر بیٹھنے والا بندہ بھی جب چاند نظر آتا ہے اس کے بعد وہ نماز کے لیے نہیں آتا۔ بھائیو ذرا غور فرمائیں، ہر سال اسی طرح رمضان گزرتا ہے، ہر سال اسی طرح رمضان گزرتا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سوچتے ہیں کہ یار رمضان کے مہینے میں داڑھی نہیں کٹانی، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے، پھر وہ پکی رکھ لیتے ہیں۔ یہ تبدیلی اکثر لوگوں کو رمضان میں آتی ہے۔ کچھ لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور یہ مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنی، اور واقعتاً وہ پکے نمازی بن جاتے ہیں۔ یہ سعادت بھی ان کو اکثر رمضان میں ہی ملتی۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ، جاؤ دنیا کے یہ سارے باطل نظام جو طرح طرح کے کھیل اور تماشے اور مشغولیت آپ کو دے رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر اسے ایک نقطے پر دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت نہ کر سکیں۔ عبادت غلامی کو کہتے ہیں۔ ہم نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک عبادت کے تصور کو محدود کر دیا، اور جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا اس نے حج کر رکھا ہے، محترم بھائیو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند کام کر کے میں نے اپنے دین کے سارے حق کو ادا کر دیا۔ یہی آدمی مسجد کا نمازی جب منڈی میں پہنچتا ہے دکانداری پر، تو وہاں وہ کہتا ہے کہ منڈی میں منڈی کے رولز چلیں، میں ظلم نہیں کر رہا، ساری منڈی میں جو ہو رہا ہے میں ویسے کروں گا، ساری منڈی میں جھوٹ ہے میں بھی جھوٹ بول لوں گا، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، ساری منڈی میں دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، میں اس کے ساتھ چلوں گا، معاشرے میں اخلاقیات اس کا جنازہ نکلا پڑا ہے، میں معاشرے کا حصہ ہوں، میں معاشرے کے ساتھ چلوں، معاشرے میں رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، میں جب معاشرے کا حصہ ہوں تو معاشرے کے ساتھ چلوں گا، جب میں مسجد کا حصہ ہوں تو میں نمازیوں کے ساتھ چلوں گا۔ یہ جو دو رنگی ہے نا بھائیو، اس نے اسلام کی اشاعت روک دی ہے، اسلام پھیل نہیں رہا، کیونکہ ہمیں دیکھ کر انبیاء کو دیکھ کر، سب سے پہلے انبیاء کو دیکھ کر لوگ ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے عقیدے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا، دوسرا نبی آتا، یا بیک وقت 2 3 نبی آتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر قیامت تک کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو دین کا نمونہ دکھانے کے لیے مسلمان کے کندھے پر ذمہ داری ڈال دی کہ اب آپ نبی کے وارث ہیں، اب آپ نے اپنے عمل اور کردار سے دنیا کو اسلام کا نمونہ دکھانا۔ کنتم خیر امت، اب تم بہترین امت ہو،
سارے انسانوں میں سے چن چن کر اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ منتخب کیے، اول اور آخر، آدم سے لے کر آخری آدمی تک تمام انسانوں میں سے اللہ نے چن کر اس امت کے لوگ بنائے ہیں تاکہ یہ فریضہ ادا کر سکیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں تب کافر آپ کو دیکھتا ہے، دنیا دار آپ کو دیکھتا ہے، بے نماز آپ کو دیکھتا ہے، بد عقیدہ آپ کو دیکھتا ہے؟ اس نے تو آپ کو منڈی میں دیکھنا ہے، اس نے تو آپ کو معاشرے میں دیکھنا ہے، اس نے تو آپ کو گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، پارکوں میں دیکھنا ہے۔ جو وہاں کا کردار ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ اسلام کے بارے میں اور مسلمان کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ اگر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت مسجد میں ہوتی ہے، یہ آپ منڈی میں اور بازار میں اور گلی میں اور گھر میں اور بیٹھک میں لے جائیں، اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے کی رفتار دنیا میں تیز ہو جائے۔ آج چاروں طرف سے اسلام پر یہ الغار ہے، کیونکہ فطری طور پر دنیا میں مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ ان کی آبادی بڑھ رہی۔ یہ جو پچھلے 30 سالوں میں 40 سالوں میں 40 سال ہو گئے کفر اور اسلام کے جو بڑے بڑے مارکے ہوتے رہے کہ آدھی دنیا روس اکٹھی کر کے لایا افغانستان میں، پاکستان اور افغانستان اور ساری دنیا سے آئے ہوئے مجاہدین نے ان کو شکست دے دی، پھر امریکہ ساری دنیا کو اکٹھی کر کے لایا، وہ شکست کھا کر چلے گئے، وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ ان شکستوں سے عالم کفر کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دنیا میں آج ان کے تھنک ٹینک ادارے یہ رپورٹ دیتے ہیں اسلام کے قبول کرنے کی رفتار 400 گنا زیادہ تیز ہو چکی۔ لوگ دھڑا دھڑ قرآن کو پڑھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کتاب ہے، کافر تعارف کراتا ہے یہ دہشت گردی کی کتاب ہے۔ دوسرا تعارف آپ نے دیکھا، ساری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر گستاخی کر کے کوشش یہ کی گئی کہ ہم دنیا کو متنفر کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، ایک نفرت پیدا کریں، ایک دوری پیدا کریں۔ لیکن بھائیو، پلاننگ آپ کر سکتے ہیں، کافر بھی پلاننگ کرتا ہے، حتیٰ کہ لتزول منہ الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ اپنی تدبیر کے گھوڑے دوڑا سکتا ہے، لیکن اس منصوبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو عرش بری سے اتر کر آتا ہے۔ اللہ کے منصوبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگوں نے قرآن میں سے دہشت گردی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر آپ کی زندگی میں سے دہشت گردی، ظلم اور جو وہ تصور دنیا کے سامنے کھینچتے ہیں وہ تلاش کرنے کے لیے، وہ پڑھنے کے لیے، اس کا ذاتی فہم رکھنے کے لیے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو قرآن کو اور نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے وہ کافر نہیں رہ سکتا۔ ذرا اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اس جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ جو آدمی قرآن کا مطالعہ کرے، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، جس کو آپ قرآن و سنت کہتے ہیں، وہ کافر نہیں رہ سکتا، وہ بے عمل نہیں رہ سکتا، وہ بے نماز نہیں رہ سکتا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم بے نماز ہیں، ہم نے زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا۔ ہمارے گھروں میں ہو سکتا ہے لائبریری کے طور پر حدیث کی کتابیں سجی ہوں، ہم نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ قرآن مجید کو کم از کم آپ کی مادری زبان میں نہیں ہے، ایک مرتبہ ترجمے سے تو پڑھیے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، عربی زبان ہمیں نہیں آتی، ایک احترام اور ایک عقیدت اور ایک روایت ہے بس، جس میں ہم یہ تراویح میں پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک سنتے ہیں، سننے کا ثواب لیتے ہیں، لیکن اس میں عقیدہ، قرآن سب سے بڑی عقیدے کی کتاب ہے۔ اللہ متعدد بار بار ساری مکی صورتیں عقیدہ ہی عقیدہ ہے، لیکن ہمارے عقائد کی اصلاح نہیں ہو رہی کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اب بات کیا ہو رہی ہے۔ جنت کا تذکرہ آئے، جنت کا تذکرہ مومن کی طبیعت میں نشاط پیدا کرتا ہے، طبیعت کھلتی ہے، ہم محروم ہیں۔ جب قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہو، جنت کی آیات پڑھی جا رہی ہو، ہم نشاط سے محروم ہیں۔
کوئی خوشی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ جنت کی بات ہو رہی۔ جب جہنم کا تذکرہ ہو، قرآن خود کہتا ہے ایمان والے پر اللہ کی آیات پڑھی جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہلتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چمڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہم اس کیفیت سے محروم ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا اب کیا بات ہو رہی۔ تو میں درد مندانہ اپیل آپ سے کروں گا کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے سے تو پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ مسجد بھی ایک تربیت گاہ ہے، رمضان بھی ایک تربیت گاہ ہے، نماز بھی ایک تربیت ہے، کرنے کے کام ہو رہے ہیں۔ یہ ٹریننگیں روزانہ کی تربیت نماز ہے، سالانہ تربیت روزہ ہے، ریفریشر کورس ہے، کرنے کے کام کچھ اور ہیں۔ وہ ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر صرف پورے قرآن کے بدلے سورۃ العصر ہی نازل ہو جاتی تو یہ اکیلی سورت پورے قرآن کے مقصد کو پورا کرتی۔ ہر انسان خسارے میں ہے، قسم کھا کر اللہ، زمانے کی زمانہ خود اللہ ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا زمانہ برا آ گیا، اللہ فرماتے ہیں مجھے تکلیف دیتے ہیں کیونکہ زمانہ اللہ ہے خود۔ قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں ہر انسان، ما یبدل القول لدی، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی، ہر انسان خسارے میں ہے۔ بچنے کے لیے 4 شرطیں ہیں، اور یہ جو مسلمان ہم سب بیٹھے ہیں، کوئی پہلی شرط پر رہ جاتا ہے، کوئی دوسری شرط پر رہ جاتا ہے، اور کوئی تیسری شرط پر رہ جاتا ہے۔ پہلی شرط ہے خسارہ سے بچنے کے لیے الا الذین آمنوا، اس کا نظریہ درست ہو، توحید ہو، وہ نظریہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے، جو آسمان سے وحی بن کر آئے، جو آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کا ایک ہی نظریہ ہے، والانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، تمام نبی آپس میں بھائی ہیں، سب کا دین عقیدہ نظریہ ایک ہے، اسلام۔ تو بہت سارے لوگ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، میرا عقیدہ درست ہے، یہی عقیدہ مجھے قیامت والے دن بچا لے۔ اگر میں بے نماز ہوں تو کیا ہوا، عقیدہ تو میرا درست ہے نا، یہ سوچتے ہیں لوگ۔ لیکن اللہ اگلی شرط لگاتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تجھے اس صحیح عقیدے کا کیا فائدہ اگر تیرا وہ صحیح عقیدہ صحیح عمل بن کر سامنے نہ آئے۔ تم کہتے ہو کہ بیج میں پورا درخت ہوتا ہے، اگر اس کو بوری میں رکھو تو بوری بیج کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، 1 سال 2 سال 3 سال پڑا رہے اس میں سے کوئی پودا نکلے گا؟ کیوں جی، بیج میں سے پودا نہیں، آپ کے گھروں میں پڑولوں میں سالہ سال گندم پڑی رہتی ہے، پودا نہیں نکلتا۔ اس کے اندر درخت چھپا ہوا ہے، اس میں پھول چھپے ہوئے ہیں، اس میں پھل چھپے ہوئے ہیں، اس میں ذائقے چھپے ہوئے ہیں، اس میں خوشبوئیں چھپی ہوئی ہیں، مگر اس کے لیے ایک کارگر، مناسب، ہل چلی، نمی یافتہ زمین چاہیے جس کے اندر اس نے نمو دینی ہے، وہ درخت بنے گا۔ تو آپ کا عقیدہ جب عمل کے میدان میں اترے گا تو اللہ کی قسم وہ ایسے پھول کھلائے گا جس پر پھل لگیں گے، جس کی خوشبو سے دنیا منور ہو۔ تو عمل کی شرط ہے، اور عمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو عمل پورے ہو گئے، زکوٰۃ دے دی تو عمل پورے ہو گئے، حج کر لیا زندگی میں 1 مرتبہ عمل پورے ہو گئے، روزے رکھ لیے تو عمل پورے ہو گئے، نہیں۔ یہ جو تجارت ہے یہ عمل ہے۔ آپ ترازو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، قرآن سے وحی اترتی ہے اس کے اوپر، کیا وہ اس تولنے میں اللہ تجھے کب کس طرح دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے؟ آپ بولتے ہیں، بولنا عمل ہے، آپ چلتے ہیں، چلنا عمل ہے، آپ تعلق بناتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں، یہ عمل ہے آپ کا۔ اخلاقی اعتبار سے آپ معاشرے میں باہر نکلے، لوگوں کے معاملات، رہن سہن، لباس، ہیئر سٹائل، کپڑے، جوتا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے اعمال ہیں۔ اس سب میں اگر آپ اللہ کی غلامی کے قائل ہو جائیں کہ میں اپنی ڈیسیژن پاور سے دستبردار ہوتا ہوں، آج کے بعد فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ میرے اللہ نے کرنا ہے، گویا آپ ثابت کریں گے میں اللہ کا غلام ہوں۔
جو مرضی پہنو، غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں دور کرو، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ جو پہننا چاہتے ہیں پہنیں، لیکن صرف چند شرطیں اللہ کی مان لیں بس۔ کپڑے باریک نہ ہو، جن کے پار نظر آتا ہو، ٹرانسپیرنٹ، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ تنگ نہ ہو کہ پہننے کا مقصد ختم ہو جائے، جیسے آج کل سکن ٹائٹ کے نام سے کپڑے پہن رہے ہیں لوگ، کہ جس طرح کھال چڑھی ہوئی ہے اس طرح کپڑا ہمارے جسم پر چڑھا ہو، حتیٰ کہ چوڑی دار پجامے پہننے کے لیے پہلے شاپر چڑھانا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو پیر اس میں جاتا ہی نہیں۔ تو تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، مرد کے لیے اسپیشلی سختیاں تھوڑی سی زیادہ ہیں کہ ریشم کا بھی نہ ہو اور زعفرانی رنگ کا بھی نہ ہو، جو ہندوؤں کا مذہبی رنگ ہے، اور ایک مطلق اصول ہے مرد عورت سب کے لیے کہ کسی کی مذہبی مشابہت نہ ہو اس کے اندر۔ جیسے سلیب، آپ سمجھے یہ زیور ہے، وہ زیور نہیں ہے، وہ سلیب کے عقیدے کا اظہار ہے، مذہبی مشابہت نہ ہو اس کے اندر۔ اور مرد کے لیے سونے کا زیور بھی نہ ہو۔ بس یہ چند چھوٹی سی شرطیں ہیں، پھر جائیں دنیا میں جو ڈھونڈ سکتے ہیں ڈھونڈ لیں اور پہن لیں، آپ اسلام آپ کو نہیں منع کرتا۔ کھانے میں بھی چند شرطیں ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بس اس کے اصول بیان کیے، فہرست اللہ نے آپ کو نہیں دی۔ اور اگر آپ فہرست گنے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس جیل میں، جس دنیا کی جیل میں ہم قید ہیں، اس میں حلال زیادہ ہے، اس میں حرام تھوڑا ہے۔ لیکن آج حرام زیادہ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے حلال کو بھی حرام طریقے سے لینا شروع کر دیا، ورنہ اللہ کی شریعت میں آپ ڈھونڈ کر دیکھ لیں، آپ کو حلال کی کثرت ملے گی، حرام کی کثرت نہیں ملے گی۔ تو یہ جو باطل نظام ہے یہ بڑے چڑھ کر آ رہے ہیں، ان سب کی خواہش یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام تبدیل ہو رہا ہے، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد تبدیل ہو رہی ہے، اور جناب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سیکولر بنا دیں، سیکولر مسلمان بنا دیں، جو کہے کہ میرا دین اسلام، تیرا دین عیسائیت، لیکن تیرے اور میرے اندر کوئی فرق نہیں۔ آپ باطل کو حق کے مساوی قرار دے دیں، یہ نظریات کے اوپر وہ ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس رمضان میں حق اور باطل کی تمیز کرنے کے ذاتی طور پر قابل ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اور کم از کم اس رمضان میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ یہ 30 سال یا 20 سال یا 40 50 60 70 سال کی عمر میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ رب کے کلام کو، قرآن مجید کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے سے میں نے پڑھا؟ تاکہ جب بھی کوئی باطل نظریہ یا باطل فکر یا باطل امر آپ پر یلغار کرے، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈھال تو ہو، اب اس وار کو روک تو سکے۔ آپ کو پتہ تو ہونا، نانا قرآن میں میرے رب مجھے یہ بتا چکا ہے، نبی صلی کی حدیث میں مجھے یہ بات میں نے پڑھی ہے۔ یہ جو سیکولر مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ہماری مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ بھی ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ بنیادی طور پر سیکولر مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ رواج ہے جس کی وجہ سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر یہ سیکولر مائنڈ سیٹ نہیں تو یہ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ظہر اثر مغرب میں کدھر ہوتے ہیں؟ ہفتے کے بعد ایک نماز کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اگر عید کا تصور قوموں کے جو روایتی میلے ٹھیلے ہوتے ہیں نا، عید کا تصور اس کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں عید میں بہت کم غیر حاضری ہوتی ہے، کیونکہ وہ روایت ہے، وہ میلہ ٹھیلا ہے، وہ قوم کے ملنے جلنے کی جگہ ہے، اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے جیسے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 دن وہ قوم اس طرح میلہ منانے کے لیے باہر نکلتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، کہا اللہ نے ہمیں اپنے دن منانے کے لیے 2 اور بہتر دن دیے۔ تو یہ ایک میلے ٹھیلے کا تصور ہے لوگوں کے ذہن میں، اس کی وجہ سے غیر حاضری کم ہے۔ اس پر عبادت کا تصور ہوگا تو یہی حال ہوگا جو ہماری فجر کا حال ہے۔ تو اس وقت سارا کفر ایک پیج پر ہے، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ سب ایک پیج پر ہیں۔ ان کی سب سے بڑی شاطرانہ کوشش یہ ہے کہ جو
عمل، نیک عمل ایک اخلاقیات کے بعد اصل کرنے کے کام شروع ہوتے ہیں نا، جو قوم اس پر آئے گی آپ دیکھیں گے کافر ہمیشہ اس کا مخالفت کرے گا۔ اصل کرنے کے کام دو ہیں، آگے ہے وتواصوا بالحق، عقیدہ تیرا درست ہے، عمل تیرا درست ہے، وتواصوا بالحق۔ اب اس عقیدے کو اور اس عمل کو لے کر مسجد سے باہر نکل، یہ تربیت گاہ تھی، اب باہر نکل، اب پوری دنیا پر اسلام کی سچائی کو غالب کر۔ دعوت اور جہاد کا منہج، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اپنی تلوار، اپنی ہاتھ، اپنے اقتدار، اپنی قوت کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں تم سارے مل کر اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لاؤ کہ دنیا میں مسلمانوں کا ورڈ آرڈر چلے، تب تمہاری دعوت فروغ پائے گی، تب تمہارا بیانیہ چلے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں حکومتیں تک کافر باہر سے بیٹھ کر تبدیل کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ آرڈر ان کا چلتا ہے، بیانیہ ان کا ہے، نظام ان کے دیے ہوئے ہیں، معاشی نظام، سیاسی نظام اور ڈھانچے معاشروں میں جو نافذ ہے وہ ان کے دیے ہوئے ہیں، لگامیں ان کے ہاتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہی نظاموں میں، سود کے نظاموں میں چلتے چلتے ہم اتنا پیسہ جوڑ لیں گے کہ ہم مزید کافر سے نہیں لیں گے، ہم اپنا ہی کوئی نظام شروع کر لیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بڑے بڑے ماہرین معاشیات سے پوچھو نا کہ آپ سودی کافروں کے نظام میں کیوں چلتے ہیں، تو جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، لہٰذا ہم یہ جمع کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ کو غلام رکھنے کے لیے جو قومیں جدوجہد کر رہی ہیں وہ بیوقوف قومیں ہیں کہ آپ کو دے دے کر اس قابل کر دیں کہ آپ پھر ان کی غلامی کرنے کے قابل ہیں۔ یہ زنجیریں ایسے نہیں ٹوٹیں گی محترم بھائیو۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، ان کا پورا میڈیا جانتا ہے کہ آئندہ آنے والے نسلوں کو یہ جو کفر نے شکست کھائی ہے، یہ آج جو نوجوان نسل موجود ہے نا، یہ اللہ کی قسم یہ دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایسا لیڈر مل جائے، ایسی رہنمائی مل جائے، ایسی جماعت مل جائے جو انہیں انبیاء اور صحابہ کے مشن پر کھڑی کر دے، انہیں زندگی کا مقصد سکھا دے، انہیں قرآن سے جوڑ دے، قرآن کی رہنمائی سے جوڑ دے، اللہ کی قسم یہ وہ نسل ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 سپر پاوروں کی شکست دیکھی ہے۔ تو حوصلے اور امنگیں اور ستاروں پر کمندے ڈالنا ان کے سینوں میں مچل رہا ہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا، ان کو رہنمائی نہیں مل رہی، ان کو گائیڈنس نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ سوشل میڈیا اور ان ٹولز کے ذریعے سے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں اپنی طرف سے فیڈنگ شروع کی ہوئی ہے تاکہ ان کو سیکولر مائنڈ بنا کر اسلام کے ساتھ ان کا تعلق صرف روایتی اور رسمی سے رہنے دیں۔ کیونکہ اگر یہ فوج تیار ہو گئی، اگر یہ نوجوان وہ جذبہ اور ایمان اور عمل لے کر کھڑے ہو گئے اور وتواصوا بالحق ان کو سمجھ آ گیا اور دعوت اور جہاد کا منہج کو اختیار کر لیا، جان اور مال کی قربانی پر تیار ہو گئے، اور وتواصوا بالصبر، اور نظریہ یہ بن گیا کہ اب اگر دنیا ساری بھی ہمارے خلاف ہو جائے، سب ہمارے اوپر ظلم کر لیں، سارے اپنے ہتھ کنڈے اٹھا لیں، جو مرضی کر لیں، اب میرے صبر کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایسے منظر مدینہ میں صحابہ نے دیکھے کہ سارا عرب اکٹھا ہو کر آ گیا اور اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے گھیر لیا، حتیٰ کہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کو اتنا گھیرا گیا کہ ان کے کلیجے ان کے حلق کو آ گئے، لیکن ساتھ اللہ نے ان کے ایمان کی شان بڑھائی، فرمایا زادوہم ایمانا، اس گہراؤں میں وہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے ایمان زیادہ کی۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، کفر کی الغار کا مقابلہ کرو، اس نوجوان نسل کو قرآن مجید کی تربیت سے جناب ان کو محمد بن قاسم بناؤ، خالد ابن ولید بناؤ، ان کو آپ نے محترم بھائی مسلمانوں کا سالار بنانا ہے، بڑے بڑے محدث اور امام بنانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے میں سوشل میڈیا سے بیٹھ کر بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ٹول ہے، اگر کر رہے ہیں تو مبارک ہے آپ کو، لیکن سب سے پہلے آپ نے رہنمائی اللہ کے قرآن سے لینی،
جو آگے منتقل کرنا ہے وہ آسمانی وحی ہو، وہ فرقہ وارانہ دعوت نہ ہو، وہ علاقائی مذہب نہ ہو، وہ زمینوں پر بنائے ہوئے علماء کے نام کے لگے ہوئے ٹھپے اور معاشرتی اور برادری کی رواج اور رسمیں وہ نہ ہو۔ تو براہ راست رہنمائی کے ساتھ محترم بھائیو، ایمان، نیک عمل، اس ایمان اور نیک عمل کو دنیا میں دعوت اور جہاد کے ساتھ پھیلانا، اور پھر ساری دنیا بھی مقابلے پر آ جائے تو صبر کو اختیار کرنا، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس پر انبیاء نے نجات پائی ہے۔ اور نبیوں کی زندگی پڑھ لیں، یہی ہے۔ نبیوں نے مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کی صرف، بلکہ اللہ اللہ کرنے والی فوج تیار کر کے ان کو مسجدوں سے باہر نکالا ہے، ان کو لا کر دعوت کے میدانوں میں کھڑا کیا ہے، ان کو لا کر بدر اور احد کے میدانوں میں کھڑا کیا ہے، ان کو لا کر عالم کفر کی سپر پاوریں اس وقت کی روم اور ایران کے مقابلے پر لائیں۔ آج اگر اس نظریے پر آپ کام کریں گے، سارا کفر آپ کو نظر بند کرے گا، آپ کو چلنے نہیں دے گا، آپ کا گھیراؤ کرے گا، آپ کا میڈیا بند کرے گا، یہ لوگ بول نہ سکیں، یہ لوگ نظر نہ آئیں، یہ لوگ دعوت نہ دیں۔ کیوں؟ ان کی دعوت منہج کی دعوت، نبی کے منہج کی دعوت۔ یہ نوجوانوں میں ولولہ بڑھتے ہیں، یہ نوجوانوں کو راستہ دکھاتے ہیں، یہ ان کو نبی کا پیٹرن لے کر اس پٹڑی پر ڈالتے ہیں جس پٹڑی کے نتیجے میں دنیا کا ہر جھنڈا سرنگو ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا میں بلند ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ محترم بھائیو تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ جو مکہ فتح ہوا، یہ 10 رمضان المبارک کو ہندوستان میں اسلام داخل ہوا۔ آپ جائیں، خاص طور پر سندھ میں منایا جاتا ہے یوم باب الاسلام، 10 رمضان المبارک۔ سندھ 10 رمضان المبارک کو فتح ہوا، جس دن مکہ فتح ہوا اسی دن، اور 17 رمضان کو بدر کا مارکہ ہوا۔ اور یہ جو 88 مارکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، آپ کھولیے رحیق المختوم میں، ساری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ان کی تاریخ موجود ہے کہ یہ کس سن کو کس مہینے کو واقع ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ 20 سے زیادہ 25 کے قریب آپ کو مارکے ایسے ملیں گے جو رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے محترم بھائیو، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن سے، اور اس رہنمائی کو تربیت بنا کر، نظم بنا کر۔ وہ سندھ ہائی کورٹ میں، بمبئی ہائی کورٹ میں ہندو نے مقدمہ دائر کیا قرآن پہ پابندی لگاؤ، کیونکہ ابھی تو یہ قرآن کو پڑھ نہیں رہے۔ اگر کوئی لیڈر ایسا مل گیا، کوئی جماعت ایسی مل گئی، کوئی لوگ ایسے مل گئے جنہوں نے نوجوان کو اس کام پر لگا دیا کہ آپ اٹھیں اور قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے رہنمائی لیں اور قرآن لے کر قرآن کو دنیا پر نافذ کریں، تو ہندو 1000 سال کے لیے ان کی غلامی میں چلا جائے گا۔ جیسے پہلے یہ قرآن پڑھتے تھے تو ہم نے 1000 سال ان کی غلامی کی، اب یہ قرآن بھولے ہیں، ہمیں آزادی مل گئی۔ اگر یہ قرآن پڑھ، یاد رکھیں اللہ کی قسم، کافر نے قرآن پڑھا، اس کو یہ سبق ملا کہ اگر مسلمان قرآن پر آ گیا تو کفر دنیا میں نہیں چل سکتا۔ آپ پڑھیں قرآن، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ کو خود، آپ پریشان ہیں نا سارے کہ میں کدھر جاؤں، یہ دعوت کیا ہے، وہ دعوت کیا ہے، جماعتیں مختلف ہیں، لوگ مختلف ہیں، لیڈر مختلف ہیں، نظریہ مختلف ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس قرآن کو پڑھو، یہ قرآن تفرقے کی جڑ سے کاٹنے والی تلوار ہے، یہ لوگوں کو جوڑتا ہے، اس رسی پر لوگ جڑتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرين، اس قرآن سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور جو قومیں قرآن چھوڑ دیتی ہیں اللہ ان کو ذلت کی پستیوں میں اتارتا ہے۔ ہم نے معیشت نہیں لی اس سے، ہم نے سیاست نہیں لی اس سے، ہم نے اخلاقیات نہیں لی اس سے۔ بندے نے آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتائیے۔ کہنے لگی کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا نبی کا اخلاق پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہی تو نبی کا اخلاق تھا۔ تو یہ قوم تیار کیجئے۔ آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ پر خود حق تلاش کرنا مشکل ہو تو امام ابن تیمیہ نے ایک آپ کی مشکل حل کی۔ کون لوگ صحیح ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، میں ان کا ساتھی بنوں، یہ ہر مسلمان کی فطری خواہش ہے، لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، قوت فیصلہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے، میں اپنا مال کہاں پر خرچ کروں، میں اپنا بیٹا کس کے ہاتھ میں پکڑاؤں، کدھر چلوں، کون سی مسجد، اللہ کی قسم امام ابن تیمیہ نے کمال کی بات کہی ہے کہ اگر تو خود حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا
پھر آپ دیکھو کفر کے تیر کہاں لگ رہے ہیں، کفر کن سے دشمنی کر رہا ہے، کفر کن کی مخالفت کر رہا ہے، کن کو بند کر رہا ہے، جن کی دعوت کو نہیں چلنے دے رہا۔ جو کفر کا دشمن، کفر جس کا دشمن ہوگا وہی حق ہوگا۔ تو آج آپ دیکھیں جماعتیں آپ کو ملیں گی، لیڈر آپ کو ملیں گے، اسٹیجوں پر کھڑے ہیں، گل پاشیاں ہو رہی ہیں، پھول پھینکے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن کچھ لیڈر آپ کو ملیں گے جن کو امریکہ چاہتا ہے وہ کسی اسٹیج پر نظر نہ آئے، کسی میڈیا پر ان کا بیان نہ ہو، ان کی جماعتیں نہ چل سکیں۔ آپ کہتے ہیں لیجئے یہ UN میں آپ کی حکومت پیش کرتی ہے، لیجئے جی یہ جماعت الدعوہ کا مقدمہ دیکھیے، انہوں نے ہمارے ملک میں کوئی جرم نہیں کیا، کوئی قانون شکنی نہیں کی، ہمارے کسی صوبے میں، کسی تھانے میں، کسی علاقے میں ان کے خلاف FIR نہیں ہے، انہوں نے اشتعال کا بیان نہیں دیا، انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے ہمارے کاز پر کام کیا ہے، انہوں نے ریاست کو مضبوط کیا ہے، انہوں نے ٹوٹتے ہوئے بلوچستان کو پاکستان سے جوڑا ہے۔ آپ یہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی تو جرائم ہے جن کی وجہ سے ہم ان پر پابندی کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے کارنامے ہیں، کفر کے لیے جرائم ہے۔ جیسے پاکستان کا کوئی فوجی اگر ہندوستان سے لڑتے ہوئے کارنامہ کرے، ہمارے لیے تو وہ کارنامہ ہے، لیکن ہندوستان کی نظر میں تو وہ جرائم ہے کہ جی انہوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، آپ کی دعوت کو نہیں چل، لیکن یاد رکھیے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دے۔ تو یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں، انشاءاللہ نوجوان نسل کی تربیت، نوجوان نسل کو صحابہ کے نقش قدم پر چلا کر، انبیاء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دنیا پر غالب کرنے کی طاقت یہ ایمان میں، یہ تربیت بھر کر انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا کفر جو مرضی کر لے، شمع بجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتی ہے، یہ پھڑ پھڑا رہے ہیں، اور پھڑ پھڑانے کے بعد اس کا انجام بجھنا ہوتا ہے، کفر ختم ہونے والا ہے، اور نبی کی وہ بشارت پورے ہونے والی ہے کہ پوری روئے زمین پر ہر باطل ختم ہو جائے گا اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے اس غلبے کو سمجھ کر، غالب کر کے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے اس میں خون دینا پڑے، مال دینا پڑے، وقت دینا پڑے، جوانی دینی پڑے یا اپنا بیٹا دینا پڑے۔ انشاءاللہ غلبہ اسلام کی ہم اس تحریک سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے چاہا ہماری آنکھیں اسلام کا غلبہ دیکھیں گی یا ہم اپنی نسلوں کو اسلام کے راستے پر گامزن چھوڑ کر جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔